ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم البقاء استاد الفضاء حضرت علامہ حافظ عطا محمد صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اسد خلیلی صاحب، محترم حافظ محمد رشید صاحب، جملہ علماء صوفیاء اہل طریقت، ایدی خوبصورت محفل پاک ساڑھے محب و مخلص سلطان احمد صاحب جزیر تمام علاقہ تغیر دعا کرتے ہیں اللہ اساں سارا دا ہمڑا اس محفل قبول فرمائے، حضور دی سچی غلامی عطا فرمائے، دور تو آنے والے نزدیک تو آنے والے اللہ رب العزت جو نیک خواہشاں لے کے آئے اللہ انہوں نے پوری فرمائے. دوستو، بڑی خوبصورت جامع مسجد کے اندر اساں جمع سارے دوست حافظ محمد اقبال صاحب اللہ رب العزت انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہوں نے کوشش انہوں نے کاوش نہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. اللہ رب العزت سارے مدارس ساری مساجد کی حفاظت فرمائے اور اساں سارا اہل سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، سلطان احمد صاحب اور حافظ عطا محمد صاحب دا اصرار ہے اور میں ان پتہ ہے کہ کچھ مہینہ تو مصروف ہاں ربیع الاول شریف کا چند چڑھا کے مسلسل جلسے پروگرام، پھر 14 تاریخ کو میں کراچی بھیجنا ہے. عابد صاحب دا اور سلطان احمد صاحب دا اصرار ہے کہ تم اس محفل کی لازمن حاضر تھی. جمعے کو اکثر جمعے تو پہلے میری محفل نہیں ہوتی، محفل جمعے تو بعد ہی کرتا میں، لیکن انہوں نے اصرار ہے دن خالی ہے تو پھر میرا انکار انہوں نے اصرار کے سامنے مانت پڑ گئی. تمہاری خدمتیں جا گیا، موسم بھی آج بے وفا ہے، پتہ نہیں چلتا بارش شروع تھی گئی ہے، کبھی دھوپ نکل آتی ہے، کبھی بارش رک دے. اگر انہیں موسم دے میاں انہیں حالات دے میاں تو پھر کوئی کم نہ کرا. گل کے دین دی آوری، اللہ اور اللہ کے رسول دی محبت دی آوری، آقا دے عشق دی آوری، حالات، موسم، برادریاں، رشتہ داریاں، تعلق، دوستیاں کوئی معنی نہیں رکھ دیا.
پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی ہے، بعد سارے کام پیچھے ہیں۔ سانو یہ گل کسی نے ہور نے نہیں دسی، کسی ہور کا سبق نہیں ہے سارے واسطے، کسی ہور کا درس نہیں ہے سارے واسطے۔ یہ عاشق صادق، یار غار، یار مدار سیدنا صدیق اکبر نے دسا ہے۔ دوستیاں پیچھے چلیاں میریاں، برادریاں پیچھے چلیاں میریاں، صدیق اکبر نے دسا ہے۔ باپ آ گئے، ابو بکر ایمان لاؤں تو پہلے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں مسلمانوں کی طرف تو جنگ کر رہا ہوں، میں کفار کی طرف ہونا، بیٹے کئی دفعہ تو میری تلوار کی زد چاہے، میں چاہتا تے وار کر سکتا ہوں، پر اے میرے بیٹے میں بیٹا سمجھ کے تیرے اتے تلوار کا وار نہیں کیتا۔ صدیق اکبر نے دسا ہے بابا جان میں مسلمانوں کے طرف ہوگا، تساں کفار کے طرف ہوندے، تساں میری تلوار کی زیادہ چاہتے، میں ضرور تھوڑے ہوتے وار کرتا۔ صدیق اکبر نے عشق نے دس دیتا سانو، صدیق اکبر کی محبت نے سکھا دیتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آئیے ساری برادریاں، سارے رشتہ داریاں، سارے تعلق، سارے دوستیاں، ساری تعلق دوستیاں احباب ہونا پیچھے چلا دے گئے، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ دوستو صدیق اکبر عام نہیں، صدیق اکبر وہ ہے جس نے صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ ہے چاہے آؤں تو پہلے میرے آقا گفتگو پہ کر سرکار پہ نسل جنت کے کئی دروازے، تو ایک روایت چاہتا ہے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ، ایک دروازے کا نام باب الصوم، ایک دروازے کا نام باب الزکات، ایک دروازے کا نام باب الحج، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ 8 دروازے ہیں، جو بندہ یہ نیکی کرتا ہے اس نو جنت چو اسے دروازے چھوڑتا ہے۔ نماز پڑھ گئے باب الصلاۃ کو آواز، حج کرتا ہے باب الحج کو آواز، زکات دیتا ہے باب الزکات کو آواز، صدقہ کرتا ہے باب الصدقہ کو آواز ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اسے دی طرف اس نو آواز آنی ہے، اس کے دروازے چھو۔ تو صدیق اکبر آ کے کھلو کے سننے پہ یہ گل مکمل تھی ہے۔ ابو بکر صدیق آقا کی بارگاہ عرض کر دیں حضور اجازت ہوئے تو میں بھی کچھ عرض کر رہا۔ سرکار فرمانے 10 ابو بکر تو کہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام یہ فرمانے صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہو سی جس کو باب الصلاۃ جو آواز آسی، باب الحج جو آواز آسی، باب الصدقہ جو آواز آسی، باب الزکات جو آواز آسی، کوئی ایسا بھی کہ ہو سی جس کو 8 دروازے جو آواز آسی۔ سرکار مسکرا پہ کہ آقا ابو بکر کو انہیاں چوئے جس کو 8 دروازے جو آواز آسی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلاف، نعرہ حیدری، اسکان عالیہ بھول شریف۔ دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لاؤں تو پہلے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان تو نور اترتا ہے، کعبہ پاک میں چھتے آتے، پھر کعبہ پاک میں چھت
تو وہ سارے مکہ دیا گلیاں دے اندر پھیل ویندے، پورا مکہ منور تھی ویندے، پھر وہ پھیلدا پھیلدا ساری دنیا نو منور کر ایک خواب۔ پھر اگلا خواب مائی عائشہ نے لکھا، مائی عائشہ نے لکھا دلائل الخیرات جو لوگ پڑھتے ہیں اس دن مقدمے دے وچ یہ خواب ذکر کیتا گیا۔ سبحان اللہ۔ مائی عائشہ نے خواب دیتا کہ انہاں دا حجرہ پاک ہے، اس حجرہ پاک تین چند طلوع تھی دے، یہ خواب ڈٹھا۔ پہلا خواب سیدنا ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا خواب مائی عائشہ صدیق یاد ہے۔ صدیق اکبر نے ایمان لاؤ تو پہلے خواب ڈٹھا، مائی عائشہ نے بعد خواب ڈٹھا۔ دوستو مائی عائشہ صدیقہ نو بھی اس خواب کی تعبیر ملی، سیدنا ابو بکر صدیق نو بھی اس خواب کی تعبیر ملی۔ دوستو میرے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اور پردہ فرماؤں تو بعد سرکار دو عالم علیہ السلام جس جگہ کے اتے وصال تھے آئے کٹھی مزار بنا کے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ سرکار نے جس وقت وصال ہویا نہیں گا، میرے آقا علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ جنازہ مغفرت کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، بخشش کی دعا مانگی میری اسے۔ امتی نبی واسطے بخشش نہیں مانگ سکتا، امتی کی بخشش نبی کی وجہ تو ہونی ہے۔ مصطفیٰ دی شفاعت دی وجہ تو امت بخشش جانی ہے۔ جنازہ سرکار کا نہیں پڑھا گیا، مصطفیٰ پاک کا جسد اقدس رکھا گیا، اور رکھا کے بعد صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے، سرکار دے چہرے پاک نو بھی دیکھ دیا تے ایک ایک صحابی آ کے درود پاک بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پاک کے نال درود پاک پڑھ کے اگلا صحابی اور پھر حضرت اکرام قدر سرکار دو عالم علیہ السلام مزار اقدس سے تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ ایک صحابی ہے وہ نال ہوتا ہے، اس نے ڈٹھا کہ مصطفیٰ پاک جس وقت مزار اقدس سے پہنچے ہیں، ماشاءاللہ، تو سرکار دو عالم علیہ السلام دے ہونٹ ہی سبحان اللہ، ہونٹ ہلے۔ او صحابی آتا ہے میں کل نہڑے گر گیا ہوں، جنہیں نہڑے کھڑو مصطفیٰ پاک مزار کے اندر دعا پہ مانگتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یار جو مصطفیٰ خارج بنے تے امت کی بخشش منگے، جو مصطفیٰ پاک گھر ہوئے تے امت کی بخشش منگے، جو مصطفیٰ کعبے کے اندر ہوئے تے امت کی بخشش منگے، جو مصطفیٰ مدینے بنے تے امت کی بخشش منگے، جو مصطفیٰ نہ بتاتے ہوئے تے اتھے بھی امت کو بلاتے نہ امت کی بخشش منگے۔ یار پھر مزار کون ہے مصطفیٰ، اتھے بھی امت کی بخشش منگے، تو پھر امت کی کم میں نہ مصطفیٰ سے ضرور پڑے۔ سبحان نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قسم علیہ بیشی۔ حضرات گرامی قدر،
سرکار دو عالم علیہ السلام مزار گئے، مزار بڑی، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت مائی عائشہ نے بلا کے آقا بیٹا تین خواب میرے آگے ذکر کیتا ہے، تین آکھائی تین چند میرے حجرے دلو تھی نے تیرے اس خواب کی تعبیر دا پہلا حصہ یہ مصطفیٰ پہلا چند تیرے حجرے دے پہلا چند تیرے حجرے پاک یہ مائی عائشہ کا خواب ہے اور صدیق اکبر کا بھی خواب پورا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر نے خواب لیا آسمان کو کعبہ پاک کی چھت پہ آیا، مکہ نو منور کیتا، پھر آخار عالم نو منور کر دیتا، یار اتھے مائی عائشہ نو تعبیر پہ مل دیئے، میں تیری رات آنی ہے تے غار والی رات ہے، اور رات کیا ہے؟ مصطفیٰ دی ہجرت دی رات ہے، مولا علی نو بلایا گیا، آکھے آلی امانتہ سنبھال مکیہ رہنیاں، اساں پہ وینیاں مدینہ پاک، اتھو مصطفیٰ نکل دے، کسے ہور در دے دن میں دے، کسے ہور دے دروازے دے دن میں دے، ابو بکر صدیق دے دروازے تے کالی کمی والا ویندے، دستک دیندے، انہیں دستک دیندے، بدو ہاتھ کہرے والا بار کھلوتا ہے، صدیق اکبر دروازہ کھولتا ہے، کھولن کے بعد جنہیں دیکھتا ہے مصطفیٰ آئے کھلوتے ہیں، حضور کرم کرو، مہربانی کرو، تشریف اندر جلاؤ، سرکار فرمانے اندر میں نہیں آنا، ابو بکر تیاری کر کے آج ہجرت کی رات سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آج ہجرت دی رات دی تیاری کر، سامان کا کپڑے اٹھاؤں، آج ہجرت کرنی ہے اور اس شہر کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ حضور میں تیار ہوں، چلو مصطفیٰ دے قدم رکے، جنہیں مصطفیٰ دے قدم رکے نا، جے سرکار فرمایا ابو بکر تینوں پتہ ہی انتے ہجرت دی رات رات ہے، یا رسول اللہ پتہ نہیں، سرکار نے فرمایا پھر ابو بکر کہنے نہیں آتا میں کپڑے چینج کر کے آؤں، سامان اٹھا کے آؤں، سفر تے بجنا ہے، شہر بھی چھوڑنا ہے، ہر وقت میں دس کے آؤں، دروازے سے کھلوتا کہ تو کہا کہ چلو کہ میں تیار، پھر پتہ نہیں تو تیاری کیسے؟ صدیق اکبر نے کہ جواب دیتے ہیں آج کہتی حضور ایک دن آپ کی زبان اقدس جو سنا ہے ہجرت کی رات آتی میں ہجرت کرتا میرا ہم سفر کوئی اور نہ ہو سی ابو بکر ہو سی اس دن تو لے کے آج دن تک ابو بکر سوندہ نہیں ہر رات تیاری کر کے وحدہ کالی کمی والا آوے دروازے تے بلاوے ابو بکر ہاتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلاف، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ہر رات تیاری کر میں وعدہ ہوں مصطفیٰ حکم فرما سنتے میں حال یار کیا محبت ہے کیا عقیدت ہے کیا غلامی ہے یار صدیق اکبر کی کہ جس نے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سنا ہے ابو بکر نے سبڑا چھوڑ دیتا ابو بکر نے ہر رات تیاری کی تھی ہر رات گھر والا نے دسا ہے کہ میں انہیں ہجرت کرنی ہے یار محبت اس پیمانے کی جو آج آسان آدھے آسان محبت ہے انہا پیمانہ کے اتے تلا تو صدیق اکبر وہ ہے یار تیرا پیمانہ کے اتے تلوڑا بھی محبت نہیں رکھتا انہا پیمانہ کو وزن کر رہا کوئی ہو نہیں صدیق اکبر نے انہا پیمانہ کو وزن صدیق اکبر نے دسا محبت کیا ہو صدیق اکبر نے دسا غلامی کیا ہو صدیق اکبر نے سامنے دسا عقیدت کیا ہوگی محبت دے پیمانے بڑھائے لے تو کسی اور نہیں بڑھائے صدیق اکبر بڑھائے صدیق اکبر ماشاءاللہ نبیہ تو بات
سب تو زیادہ بشر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مصطفیٰ کی موجودگی دے وچ ابو بکر صدیق نے 18 نمازاں کتنیاں 18 نمازاں صدیق اکبر پڑھائی مصطفیٰ دروازہ کھولے پردہ ہٹائے صحابہ کھڑے نماز پڑھتے پہلے ابو بکر صدیق کے پیچھے جنہیں پردہ ہٹ گئے سارے صحابہ پردے دیں گے دن صدیق اکبر نماز پڑھانا ہوتا ہے مصطفیٰ دیکھنا آتا ہے میرے صحابہ کا امام میرے ابو بکر تو کیسا ہے میرے صحابہ کا امام کیسا ہے ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کا سرکار آ گئے نا صحابہ آج تک نماز امام صاحب اگر بول بنیے تھے اللہ اکبر آتے سبحان اللہ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا کہ سبحان اللہ کو یا اللہ اکبر کو صحابہ پیچھے ہاتھاں دیتے ہاتھ مارے ہاتھاں دیتے ہاتھ مارے انہیں ہاتھاں دیتے ہاتھ کے مارے نا صدیق اکبر نے اشارہ کیا کہ نماز نگاہ مصطفیٰ کے چہرے سبحان اللہ بدعا چہرے نے ابو بکر صدیق کی نماز پڑھی نماز کی حالت کوئی نگاہ نماز کی حالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کے پیچھے مصطفیٰ نے اشارہ کرتے ابو بکر مصلی نہ چھوڑ نماز پڑھانا نماز پڑھانا حکم ہے نماز پڑھانا عشق آدائی مصلی چھوڑ دے محبت آدھی ہے مصلی چھوڑ دے صدیق اکبر نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں چاہے آپ کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نو میں اس مصلی دے قابل کیا عشق ہے کیا محبت ہے ابو بکر صدیق میں دنیا آج محبت کی گل کر دیئے پیمانے والا کر کے صدیق اکبر کی محبت کیا غلامی کیا ہونی سرکار نے فرمایا ابو بکر تیار رہے تیار ہے یہاں رات تیار تھی بات ہے چل یار مصطفیٰ پاک صدیق اکبر بنا لے صدیق اکبر مصطفیٰ نے تھکن محسوس کی تھی صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اپنے کندھا پہ بٹھا سبحان اللہ کندھا پہ سرکار بیٹھے جس میں اللہ رب العزت نے کل کائنات ہماری صدیق اکبر کے کندھے میرے آقا وہ نہیں گیا جو براق تے سوار ہو تو اس دی نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے جس نگاہ جتھے پوندی اتھے ہو قدم رکھتی مصطفیٰ پاک میں حلیمہ کی اٹھنی تے سوار ہو گئی ساری اٹھنیاں پیچھے را گئی میں حلیمہ کی اٹھنیاں کے نکل جو چل نہ سکے جو لاغر ہو گئی جو کمزور ہو گئی آنا ہے پیچھے را گئی ہے مینا ہے سارا تو اگیا آگئی مصطفیٰ قدم رکھے یار براق ساری سواریاں تو تیز میں حلیمہ کی اٹھنی ساری ہے یعنی اٹھنی ہے انہاں تو تیز ہو گئی مصطفیٰ قدم رکھے صدیق اکبر کے کندھا تے مصطفیٰ کا جلوہ کر رہے ہیں صدیق اکبر سارے صحابہ کی طرف تک سارے صحابہ عظمت والے اور صدیق اکبر کو اللہ نے جو عظمت دیتی ہے ایسی عظمت نہیں دنیا کی مصطفیٰ کا سایہ نہیں میں بھی آقا مصطفیٰ کا سایہ نہیں واہ ابو بکر تیرے اکمال مصطفیٰ جتھے گئے دنال گئے مصطفیٰ کا سایہ نہیں پر ابو بکر مصطفیٰ کے سایہ کیا عظمت بیان کرا سبحان دوستو گاڑی نکلیں غار دیوار پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تو ہم باہر تشریف رکھو پہلے بن کے میں صفائی جگہ سرکار بات جلوہ گر ہیں ابو بکر پہلے داخل جس وقت اندر داخل ہیں آپ نے صفائی کی پھر آپ نے
تو سن دے لاندے علماء کو کہ کئی سوراخ ہم جنت اپنے سبحان اللہ. پھر سرکار جو عالم علیہ السلام کی روح اندر داخل ہے. سرکار اندر ہیں تھکن ہے. سرکار یہ تھکن ہے. صدیق اکبر باغ ہے. مصطفیٰ اپنا سر انور جھولی چ رکھے. جھولی چ رکھے. انہیں رکھے نہیں گا وہ خواب جو تعبیر دیتی ہے. اس خواب کا اینڈ یہ ہے کہ سارا عالم میں روشن تھی میں تو سارا نور کٹھا تھی کہ ابو بکر صدیق نے جھولی چاہا. صدیق اکبر نے خواب دیکھا. تعبیر ہار پڑھنے دی. آسمان کو نور اترنے والا کالی کملی والا. مکہ میں روشن کرنے والا کالی کملی والا. پورے عالم میں روشن کرنے والا کالی کملی والا. پھر مصطفیٰ پاک کا سر انور ابو بکر صدیق کی جھولی چاہنا. یہ وہ نور جو جمع ہو کے ابو بکر کی جھولی چاہیا ہے. مصطفیٰ سر انور رکھے ابو بکر کو اس خواب کی تعبیر. کہ خواب کی تعبیر میں بھی ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش جانتی ہے. اللہ فرمانے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. ثانی اور یسنین سبحان. ثانی اور یسنین فی الغار. غار کے اندر کیا دن اس یقول لصاحبہ. سبحان سبحان سبحان. غار کے اندر ساتھی دوسرے ساتھی نے کیا ہے صاحب اپنے ساتھی نے. صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کا ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لصاحب لا تحزن. اللہ. غم نہ کھا. اللہ. ان اللہ معنا. سبحان اللہ. اللہ سارے نال ہے. نال ہے. ان اللہ معنا. معنا. یار غار کے اندر کون ہے؟ ثانی ہے یا یسنین؟ کالی کملی والا ہے یا صدیق اکبر ہے؟ فی الغار غار دے وچ تے سرکار فرمانے لا تحزن. پریشان کیوں ہونا ہے؟ غم کیوں کھانا ہے؟ پریشان نہ ہو. لا تحزن. غم نہ کھا. ان اللہ معنا. اللہ بھی نال ہے. یار ظاہری طور پہ تو سرکار ہے. نال ابو بکر ہے. سرکار فرمانے نہیں قسم دو نا لا تحزن. ان اللہ معنا. اللہ بھی نال. اللہ بھی نال. نال ہے. یار اس قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے محبت دل دے وچ ہوندی ہے. جس دل دے وچ کالی کملی والے دی محبت ہوئے, جس دل دے وچ ابو بکر دی محبت ہوئے, صرف کالی کملی والے دی محبت نہیں ہوندی, نال ہی ابو بکر دی محبت ہوندی ہے. تے جتھے انہاں دوواں دی محبت ہوئے اوتھے نال اللہ دی محبت ہے. ان اللہ اللہ بھی نال ہی ہوندا ہے. اللہ بھی نال ہی ہوندا ہے. ان اللہ معنا. اوتھے اللہ بھی نال ہے. مصطفیٰ آتا ہے ابو بکر اس انگوٹھی تھی اللہ لکھا کے آتا. اللہ اوتھے تو قرآن دلالت پہ کر رہے ہیں. رب دا فرمان دلالت پہ کر رہے ہیں. جتھے مصطفیٰ ابو بکر ہوتے, جتھے مصطفیٰ کے ابو بکر ہوں اوتھے اللہ ہو گئے. قرآن دلالت پہ کر رہے ہیں. انگوٹھی کیا ہے؟ قصہ ہے انگوٹھی کیا ہے؟ مصطفیٰ آتا ہے انگوٹھی تے اللہ لکھا کے آتا. انگوٹھی گھنٹی خطاب کو پہنچنے ابو بکر آگے اتے اللہ لیکن تلے محمد لے چلا. سبحان 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 سبحان. پتہ ہے صدیق اکبر جتھے خدا دا ذکر ہے نال ہی مصطفیٰ. جتھے خدا دی محبت اتھے نال مصطفیٰ دی. سرکار نے حکم اللہ لکھا. صدیق اکبر کا اشارہ ہے نہیں نال محمد بھی لکھا. سبحان اللہ. نال محمد بھی لکھا.
انگوٹھی کے خطاب لکھ دے ہوتے اللہ تلے لکھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر نے دیکھا کہ آپ انگوٹھی گھن کے آنے سرکار کی بارگاہ پیش کر دیں دینی پیش کر دیں سرکار دیکھ کے آ جائے. ابو بکر میں تو تے آخر اللہ لکھا تین اتے اللہ لکھا ہے تلے محمد لکھا ہے تلے ابو بکر بھی لکھا ہے. ابو بکر بھی لکھا ہے. میں تیرے صرف اللہ لکھا ہوں. صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ میں لکھے لکھے خدا کا نام نام مصطفیٰ سبحان کل میں لکھے خدا نام مصطفیٰ نماز خدا کی حمد نام مصطفیٰ لکھے خدا کی در نالی مصطفیٰ دی گل آپ کہتی حضور کتنے خدا کا نام پڑھ رہی ہے میرے عشق گوارا نہیں میری محبت گوارا نہیں کیتا. پیمانہ کون پہ دیتا ہے ترازو یہ پیمانہ کون پہ دیتا ہے یہ وعدہ کون پہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا پہ آج کے ساتھ ماشاءاللہ 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 جتنے تھوڑا نام ناری خدا کا نام تھوڑا نام خدا کا نام جدا نہیں تھوڑا حکم ہے اللہ لکھوا میرے عشق نے آپ کے ہوتے اللہ لکھا میں تلے محمد محمد یا رسول اللہ میں حلفاً مارتا ہوں قسماً مارتا ہوں میں اپنا نام نہیں لکھوایا. سبحان تے اللہ لکھوا لیتے تلے محمد میں اپنا نام نہیں لکھوایا. ایک گل پہ چھین لی ایک گفتگو پہ چھین لی نال جبرائیل آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان او جبرائیل بے لقائے یار چہنا جاتا اگر سبحان سبحان بے لقائے یار چہنا جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبرائیل صدرہ چھوڑ مصطفیٰ میں مٹھا بلائے جبرائیل میں چہن نہ آوے گا نا تے وال وال صدرہ چھوڑ کے نا مصطفیٰ نے 40 سال دی ظاہری حیات میں اعلان نبوت کیتا ہے. 63 سالہ کل ظاہری حیات 23 سال بڑھ گئی گا. 23 سال میں جبرائیل علیہ السلام 40,000 بال بال صدرہ بنی یوں نہ آتے بار بار سبحان یوں نہ آتے بار بار جبرائیل صدرہ چھوڑتا بال بال آگے جبرائیل حضور دی بارگاہ مت بنی مت آوے مت بنی مت آوے بار بار یہ کس صورت کی آگا حضور دا ایک صحابی تو بڑا سونا ہے تو دا نام ہے دیجا قلبی دیجا قلبی دیجا قلبی صحابہ دے نال دیجا قلبی صورت کی عطا ہوتا ہے. حضور دے کوئی بیٹھا ہوندہ ہے کہ دیجا قلبی صورت ایک بیٹھا ہوندہ ہے جبرائیل جس سرکار دوارا علیہ السلام کو یہ بیٹھا ہے نا کہ سرکار باقی صحابہ کو پوچھا ہے اتھے کون بیٹھا اتھے کون بیٹھا اتھارے نا حضور دیکھا قلبی ہے سرکار فرمانے ہیں صورت دیکھا قلبی ہے در حقیقت جبرائیل بیٹھا ہے. سبحان 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 جبرائیل کون ہے جبرائیل وہ ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نا آدم علیہ السلام نے آقا آنا خیر ہوں سارا تو پہلے کسی اور نے بعد سجدہ نہیں کیا سارا تو پہلے جبرائیل نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام اور انکار کر کے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ ہو گیا. یہ سارے فرشتہ ہیڈ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ آیا اس دن بھی آیا دینی پہنچاتے حضور کی بارگاہ کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے. سبحان سبحان اللہ فرماتا پہ پارا حکم ہے ابو بکر صدیق کو کہ اللہ لکھا کہ گئے ہیں کتے اللہ لکھایا نہیں انہاں دے عشق ایک گوارا نہیں ہوتا کہ میرے نانا تھوڑا نا جدا تھی سبحان خدا
میرے نال تھوڑا نال جدا محبوب یہ صدیق اکبر کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا. صدیق اکبر کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا نانا تھوڑا نہ جدا تھی تو پھر خدا بھی گوارا نہیں فرماتا کہ اے مصطفیٰ کے نانا صدیق اکبر کا نام. نبی استان عالیہ بھور شریف شان صدیق اکبر زندہ باد جناب صاحبزادہ صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث مصطفیٰ نے گود سر احمد رکھے اتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر کہ تین راتاں اس خواب کے بیچ رہے ثانی ہے یا جسنین ہے. اس غار جو نکلے یار دنیا ساری کوئی مکے چاہے کوئی مدینے چاہے غار ایک ہور وہاں صدیق تیرے مقدر کے قربان سبحان اللہ جس نے ایک لمحہ دیکھنے واسطے دنیا ترسے. دیکھو نا یوسف نو دیکھ کے انگلیاں کٹیاں یوسف نو دیکھ کے انگلیاں کٹیاں مصطفیٰ نے مٹھا بلایا کتنی گردن کٹائی. ہر کوئی فدا ہے بن ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا جب حسن جو ہوگا جلوہ انوار کا عالم کیا بن دیکھے یہ حال دیکھم کیا حال ہے سامنے بدو ہاتھ کے جگہ با جگہ قرآن پر مصطفیٰ کا حسن بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کی عظمت دے اللہ رب العزت کی رفت دے شان دے دیگر نبیان دے نام زندہ کیا یاد دیواری آئی کدی چہرہ پہ بیان ہوتا ہے کدی ہاتھ پہ بیان کدی علم نشر آیا سینہ پہ بیان پورے قرآن کو ہو گیا. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے ہاتھاں کی گل کی کہ آقا ید اللہ علیہ ہاتھ کہہ رہے ہاتھیں ید اللہ علیہ یار یوسف کی ہاتھ ہے یوسف دے بھی کہاں ایک تالے نے لانا ہے وہ کھل ملتا ہے اگلے نے لانا ہے وہ کھل ملتا ہے اگلے نے لانا ہے وہ کھل ملتا ہے سب کا دروازہ نو لے وہ سارے کھلتے ہیں ایسا ہے یا نہیں پر قرآن تھا ہاتھ لاوے تے تالا کھلے پھر ہاتھ لاوے تے تالا کھلے پھر ہاتھ لاوے تے تالا کھلے پر خدا انہا ہاتھ یہ اللہ نے ہاتھ نہیں آتا ہاتھ مصطفیٰ نے تو خدا نے یہ اللہ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھ لانا ہے تالے کھل دیا پر مصطفیٰ علیہ ہاتھ خدا دے یہ ہاتھ وہ نہیں ید اللہ علیہ ہاتھ جگہ وغیرہ خدا نے مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ملائے کے اس وقت مدینے پاک پہنچے ہیں کیا عالم ہے دنیا باہر ہے سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. دوستو مصطفیٰ پاک مدینہ پاک کی سرزمین میں داخل ہے سرکار دو عالم علیہ السلام اٹھنے کے سوال. دوستو ایک آنکھیں میرے گھر آؤ دوجا آنکھیں میرے گھر آؤ تیجا آنکھیں میرے گھر آؤ. سرکار فرمائے اٹھیں معمول من اللہ اللہ کے امر جو تے بیانی روح تے باسی میں اٹھے لاسا اٹھے لاسا آخری گل معمول من اللہ کے حکم سے میں چھوڑا. دوستو اٹھنی مدینہ پاک میں گلنے تھے پھر دے کسی نے نکیل نہیں نکیل
رسی کسے تے ہاتھ نے اٹھنی پھرتی ہوئی آواز آئیں تعالیٰ بدر علینا من سبیت الوداع سبحان اٹھنی جلدی جلدی حضرت ابو ایوب انصاری دے جو تے بھائی بیٹھی دوستو مدینہ پاک دے چند گھراں جو ایک گھر ہے ڈسکور سٹوری اتے بھی گھر ہے کلے چند گھراں جو گھر ہے وہ دے سامنے بیٹھے کیوں بیٹھی مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ پوری لباسی میں اتھے ڈیرا لا سبحان اتھے ڈیرا لا اگر سنگل سٹوری گھر بنا یہ سامنے بات تھی تو پھر گھر والے کے لیے بنا گھر والے کے لیے بنے گا ڈبل سٹوری گھر کے سامنے بیٹھی کہ ایک پورشن گھر والے شفٹ کی لیے سنو تجھے پورشن نیچے مصطفیٰ کا لے رہا ہے معلوم یہ تھی ہے جانور ہوئے نا جانور ہوئے مصطفیٰ نال نسبت کی بنی اللہ اس جانور کو بھی فراست عطا فرمائے یہ باہنا کتھی مصطفیٰ جانور ہوتے جلوہ گر کی بنی اس کو فراست میں لے دی حدیث پاک سن رہا ہو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جانور ہوتے سوار ہیں اب لوگ قبران دے کول گزرے نا تے قبران دے بیٹ پہ آزاد تھی سرکار دی سواری ڈر گئی سرکار دی ڈر گئی یہ ڈری تھی مصطفیٰ تلے آئے تو کھجورا دے شاہاں میں کٹ کے ایک قبر دے رکھا دوجی قبر میں تھوڑے کچھ پوچھتا ہوں عذاب عالم برزخی سیدھا پہ آئی نا قبر دے بیس سیدھا پہ آئی یہ سواری ہے بار کتنے جانبار ہوتے ہیں انہوں نے نہیں پتا ہوتا قبرانہ کے پیتھی دے وہ تدار گئی یہ تو نہیں درد یہ نہیں دوڑ کے حاوے صاحب من گھر آوڑی ہوئے گام گھر آوڑی ہوئے نہیں اس جانور کی نسبت میرے تھوڑے نالی اس جانور کی نسبت رکھو ہاتھ کہنے والے نالی جانور ہوئے اللہ اس میں فراست عطا فرمائے لے وہ ایک جہان دے بکر آیا دوجے جہان دے ایک جہان دے بکر آیا دوجے جہان کو آگاہ تھی مل لے یار وجہ کیا ہے سواری کا کمال نہیں ہوتا سوار کا کمال ہوتا ہے اس اٹھنی بن کے یہ فراست ہے بیٹھی ہے کوئی یوں انساری کر سرکار تلے ہے یہ ہے جوگ در جوگ یہ مصطفیٰ میں ملن آئے گا سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلے ملاقات ہے کوئی آوے تھے ابو بکر صدیق کو پہلے ملے تھے دس موسیقی کرے کچھ مصطفیٰ کو ملے تھے مصطفیٰ کو ملے تھے دس موسیقی کرے مدینہ نے سمجھ نہ آگے ابو بکر کون ہے تھے مصطفیٰ سمجھ یار سمجھ کیوں نہیں آتی مصطفیٰ تو خیر البشر تکمیل انسانیت مصطفیٰ کیوں مصطفیٰ وہ ہے یہ نا جس میں آتا تو مکی نہیں مانتے سایہ کیوں تو مدینہ نے کل کیوں نہیں سمجھ آنی انہیں جو ابو بکر کون ہے کہ مصطفیٰ یار کالے ہیں تین رات ابو بکر مصطفیٰ دے نال ہے مصطفیٰ پاک دے چہرے جو نورانی روشنی جو نور نکلتا رہے نا وہ ریفلیکس ہو کے ابو بکر صدیق کے چہرے میں صدیق کے اکبر کا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے میں سمجھ نہیں آتی ابو بکر کون ہے تو نہیں واقعہ سمجھے حضرت باقی باللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انہوں اپنے روٹی پکاؤں والے انہوں اپنے رنگی کرانگ دیتا ہے بلے دنیا آندھی ہے نا وہ آتا ہے نا میرے کو باقی بلہ بڑھا ہے آپ کہنے نا اللہ کے جی چھوڑا نا بلے آئے تو تو باقی بلہ بیٹھے ہوں لوگ انہوں سمجھ نہ آئے باقی بلہ ہے میں تو اصلی کون ہے کہ جرہ کو بڑھایا کہ لوگ سمجھ نہیں آئی یار یہ وہی ترنگ ہے وہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے غار ابو بکر صدیق کہ تھی حضرت امام محمد باؤدین شاہی حضرت سیدنا باقی بلہ صاحب دوستو لوگوں نے سمجھنا ہے کہ آپ ملے صدیق کے اکبر اٹھ پڑے انہوں نے دسا کہ مصطفیٰ ہی
یہ نہ سکتے ڈانٹ نہ کرنا یا آخنا بھی مصطفیٰ انہوں نے یہ نہ کرتے ادب کے خلاف لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم ہے. سبحان یہ کتوں نے اپنی قمیض اتار ایک چھوٹی جو تھی نا پکھا سرکار دوارا میں شامل ہوا جنہیں ہم لگے نا سرکار مڑ کے لیٹا جاگا وہ گرمی تو کوئی ہوا تو دیتا مکہ جو سرکار آیا مدینے کا موسم تھا مکہ نال زیادہ بہتر ہوتا ہے آگے گرمی تو کوئی ہوا کیوں دیتا ہے. یہ ایک گل آتی نا کہ صدیق اکبر نے عرض کی حضور لوگاں نوں دستا پیا ہاں میرے پتہ ہے گرمی کوئی لوگاں نوں دستا پیا ہاں آقا یہ بیٹھا ہے غلام یہ ہوتا ہے. دو سال کو کچھ عرصہ زیادہ صدیق اکبر دنیا کے رہنا ہوئے انتقال ہوئے. دنیا کی پڑھے لکھے اچھل جیتے زیادہ پڑھ ملیں تو والے ذہن کا اثر لوٹ آیا. کتابہ جانے ذہن کا کئی لوگ لکھتے ہیں ذہن کا اثر اس بار سب لڑا دے ذہن کا اثر یا مصطفیٰ قدم رکھے یہ سب تو مدینہ بن مصطفیٰ قدم رکھے غبار المدینہ کی شفاعت ہو گئی وہ مصطفیٰ لواب دھاننا ہوئے اتزار کا اثر. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بات ذہن کا اثر نہیں ہوتا. یہ آیت تحقیق صرف مصطفیٰ کی جدائی کی وجہ تو صدیق اکبر مثال ہے نا آپ نے انسان پہلے بیٹے نے بلایا کہ آخر میرے چارپائی میں پا کے مصطفیٰ نے قدمہ کے کول پھیرنا نہیں اجازت نہیں دی. اگر اجازت ہوئے تو نال دفن کرائے ورنہ نال ہی جنت میں بکی ہوتے دفن کرائے. سیدنا عمر فاروق جنازہ پڑھایا سیدنا ابوبکر صدیق پڑھاؤں تو بعد آپ دے جس میں عطر کو اٹھا کے حضور دے قدمہ دی طرف آئے سبحان دروازہ بن گیا. آپ دے بیٹے اکیو بڑے عرض کی تھی حضور آپ دے بعد کا ساتھی حاضر ہے اجازت ہوئے تھے مزار سبحان بعد ساتھی حاضر ہے اجازت ہوئے تھے مزار کا بھی بنا لو بس اتنا ہی آتا ہے خود بخود دروازہ کھلتا ہے سرکار کی مزار اکبر کی دعا بات آنی ہے اوصل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب ملتا دوست نہ ملا دو اہل نظر اہل عقیدت اہل محبت آدم غار کے اوپر تک پہلے کیا اتھے بن کے مصطفیٰ واسطے جگہ بنائی اور مزار پہلے مصطفیٰ گئے ہیں اتھے جا کے صدیق اکبر فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق دوست نہ ملا دو دوست مشتاق. ثانی یسنین ثانی اور یسنین غار اس یقوب النساء اپنے ساتھ نہیں بات لا تحزن پریشان نہ ہو ان اللہ معنا اللہ ہی سارے نازل وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی وہ کلام و قصہ پڑھی نے حضوروں نے ملے کر دے جو کلام آلہ وصحبہ یا اللہ جو کلام پاک میں پڑھی دوستوں پڑھی جو گفتگو ہوئی جو اہتمام ہوا اس کو اپنی بارگاہ اللہ جزا دی اس ثواب کو حضرت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہنچا. تمام صحابہ تمام اہل بیت اطہار تمام اولیاء کاملین تمام شہداء کی احوال کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ یہ ثواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا حسنین کریمین پہنچا عائشہ صدیقہ کی پہنچا حضور امام اعظم امام ابو حنیفہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر کی دادی حضرت امام محمد بہاؤالدین شاہ نجم البخاری حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارواح کو ثواب پہنچا
یا اللہ اے ثواب حضور سیدنا باقی بلّہ صاحب، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی، حضرت فضل احمد جی صاحب پشاوری، امام محمد رضا ظہوری، حضرت خواجہ جان محمد مہدی یا اللہ اے ثواب مولائی و مرشدی حضور جد اعلیٰ خواجہ خواجان خواجہ حکیمت محمد صاحب بولوی، مولائی و مرشدی سیدی و آقائی حضور سید پیر محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ علیہ پہنچا، حضور میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچا یا اللہ جمیع تمام دا ثواب ذکر و اذکار دا ثواب یا اللہ گفتگو دا ثواب لنگر دا ثواب سلطان احمد صاحب علی والدین مرحومین کی روح دا ثواب جمیع پیر بھیڑا پیر بھائیاں جمیع مومنین مومنات جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح میں دا ثواب پہنچا یا اللہ اسا سارا دا آمنا قبول فرما، اسا سارا کی بخشش فرما، اس محفل میں قبول فرما، ساری ظاہری باطنی بیماریاں کو دور فرما یا اللہ، ساری محتاجیاں کو دور فرما یا اللہ، انہیں دوستان جو محفل منعقد کی تھی انہیں دے گھر دے اندر مال دے اندر ایمان دے اندر نصرت فرما، نیک خواہشات کی تکمیل فرما، جو برکات انہیں دے بزرگاں دے پیار انہیں دے جو فرما یا اللہ، سارا کو دین دی سمجھ دین تے عمل خانو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اسا اس قابل نہ تو اپنی رحمتان دا نظر فرما، ساری پیشانیاں مسلمن کی قبول بنا اور یا اللہ سامنے بڑا دے دین کو پسند صحابہ دا طریقہ دے، اہل بیت دی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ دا فیضان یا اللہ، جو ہیں یہ بیمار ہیں انہوں نے شفا دے، ظاہری باطنی بیماریاں یا اللہ، ساری روحاں بیمار ہیں انہوں نے بھی شفا دے، سارے جسم بیمار ہیں انہوں نے بھی شفا دے یا اللہ، وہ کرم فرما، سارے احوال بدل دے، سارے دل کی بگڑیاں بستیاں پھر تو آباد کر یا اللہ، دنیا چنگے لوگاں نہ رکھ گئی، قیامت دن بھی چنگے لوگاں نہ کھڑا کر یا اللہ، آپ نے پیارا دی محبت عطا فرما یا اللہ، تو کرم فرما، اللہم نبّر قلوبنا بنور الایمان، اللہم اسقِ عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم تمم تسیرنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم یا ولی البلاء یا کاشف الضر والبلاء والوباء اصرف البلاء والوباء والطاعون والطاعون بحق محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبى وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.